ٹاپک ہے وہ اخلاقیات کی ایک جز پر مبنی ہے اور بات کریں گے آج ہم غیبت پر کہ غیبت جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کس طرح سے شامل ہوتی ہے اور پھر کس طرح سے گھروں کو اور پھر معاشروں کو خراب کرتی ہے، اس میں جو رشتے ہیں ان کے درمیان میں کس طرح سے جو خرابی پیدا کرتی ہے، کس طرح سے ان کے درمیان میں کڑواہٹ بھرتی ہے۔ غیبت ایک ایسا اخلاقی جرم ہے، ایک ایسی اخلاقی برائی ہے کہ جو نامعلوم طریقے سے جو ہے ہماری زندگی میں سرایت کر جاتی ہے، رشتوں کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور بہت آہستگی کے ساتھ جیسے سلو پوائزننگ ہوتی ہے اس طرح سے تمام جو رشتے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور اس طرح گھروں کے بعد معاشرہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے غیبت پہ، کیونکہ اس طرح کی اخلاقی برائیوں پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اندر تبدیلیاں لا سکیں، اپنے اندر ایسی تبدیلیاں، پازیٹیو تبدیلیاں لا سکیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے اندر موجود چھوٹی چھوٹی برائیوں کو دور کر سکیں جو کہ گو کہ وہ دکھنے میں یا محسوس ہونے میں بہت چھوٹی ہیں لیکن ان کے ٹھیک ہو جانے سے زندگی پر بہت خوشگوار اور بہت بڑے اچھے خوشگوار اثرات پڑتے ہیں۔ تو آج علی بھائی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ علی بھائی آپ کو کچھ غیبت کے بارے میں جو ہے اپنے جو ان کے نظریات ہیں، جو ان کے خیالات ہیں وہ بیان کریں گے۔ تھینک یو، اچھا سوال۔ کیا آپ نے کیا مطلب یہ کامن مطلب ہے کہ ہر بندے کا ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ آپ کس لیول پہ سمجھتے ہیں۔ میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ غیبت سے پہلے جو ایک فکر انسان کے اندر غلط قسم کی داخل ہوتی ہے جو کہ ایک روحانی بیماری ہے، تجسس، جستجو کرنا، کسی کے داخلی، کسی کی بالکل نجی زندگی کے اندر تجسس کرنا، اس کو ڈھونڈنا، کھوج لگانا غیر ضروری بات ہے جو کہ انسان اپنے گریبان میں جھانکے اپنے خامیوں کے اوپر نظر کرے، اس سے صرف نظر دوسرے کے پیچھے لگ جانا، یہاں سے شروع ہوتا ہے انسان کا یہ روحانی بیماری ہے، یہاں سے لگتی ہے۔ کیونکہ بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ جسمانی ہوتی ہیں تو وہ نظر آ جاتی ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائیں کھاتے ہیں کہ جی بخار آ گیا یا سر درد ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، مگر روحانی بیماریاں بڑی مشکل سے انسان خود اپنی بھی ڈھونڈ سکتا ہے اور دوسرے کی بھی۔ اس کے معالج ہی الگ ہوتے ہیں جو کہ عرفاء ہیں وہ پہچان جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی اصل بیماری جو ہے وہ یہ ہے جو کہ روحانی بیماری ہے، کیونکہ جسم تو ظاہری بات ہے مٹی ہو جائے گا، ایک دن گل سڑ جائے گا، جو چیز ہے وہ روح ہے جو خدا کی طرف جائے گی، اور اس کو کتنا پاک و پاکیزہ معطر آپ بناتے ہیں، کتنا اس کو ان بیماریوں سے بچاتے ہیں، ڈیپینڈ وہ کرتا ہے۔ تو اسی سے پہلے اپنے کالر کو شامل کرتے ہیں، اس پہ گفتگو تو آج چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی کال ہماری ڈراپ ہو گئی ہے، بہت جی کال لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی احمد صاحب، آپ کو اور علی بھائی کو بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ علی بھائی، میں یہ جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے میں اس پر فکر مند ہوا ہوں کہ ہم لوگ جب کال کرتے ہیں یا میڈیا کسی کی کوئی واقعی اس میں برائی ہو تو وہ اگر بتاتا ہے تو یہ تو غیبت نہیں ہوگی، یا جو ملک دوسرے پر چڑھائی کر رہے ہیں اگر ان کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ تو پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے، اگر ہم کرتے ہیں تو وہ تو نہیں غیبت کے زمرے میں آتا نہیں، جو کھلے عام فسق کر رہے ہیں اور اس کا ارتکاب کر رہے ہیں تو وہ تو اعلان جب کر رہے ہیں تو اعلان بات بھی ہوگی۔ ہاں، میں نے اس لیے میں نے کہا کہ یہ تو اس زمرے میں میرا خیال میں کہا کہ میں جو ہم عام انسانوں میں اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تاکہ وہ ایک ڈفرینٹ ہے، تاکہ اب ہم اپنے آپ کو بھی سدھارنا شروع کریں، انفرادی طور پر ہم اپنی اصلاح کریں تاکہ پھر وہ آگے بڑھتے جو معاشرے میں تبدیل ہو جائے۔ ہاں جی بالکل صحیح ہے۔ اور ایک جو نسخہ آپ نے بتایا تھا اس میں ماش کی دال اور وہ جو میتھی بتائی ہے، جی ماش کی دال ثابت اگر ہو تو وہ ماش ہوتے ہیں، اگر دھلی ہوئی دال ہو تو کیونکہ اس کا چھلکا نہیں ہوتا، تو میں نے پوچھنا تھا کہ وہ چھلکے والی دال کا صاف ہونا چاہیے یا ثابت دال وہ پھر ماش ہو جاتے ہیں نا، جی جس کو ارد بھی کہتے ہیں جس کو۔ ہاں جی تو میں نے کہا کہ میں ذرا وہ بھی کنفرم کر لوں۔ ٹھیک ہے علی بھائی، آپ کو بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ پروگرام میں کال کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ تو ایک اور کال شامل لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نام تو نہیں بتاؤں گی لیکن میں علی سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی
میں آپ کی بات سن رہی, ٹاپک بڑا مزے کا ہے آپ کا. جی جی. تو میں اکثر دیکھا ہے, میں خود بھی ان باتوں میں شامل ہوں, ہم سب باتیں ان باتوں میں شامل ہیں غیبت میں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کا بھلا کرتے ہو, ہر وقت بھلا کرتے ہو, اچھا سوچتے ہو, وہ انسان پر دیتا ہے گالیاں آپ کو, تو اتنا دکھ ہوتا ہے باتوں کا, اتنا دکھ ہوتا ہے نا, دل کرتا ہے بندہ اس بندے کو بالکل چھوڑ دے, اور چھوڑنا پڑتا ہے پھر اس کو. میرا خیال ہے کہ ہر بندے کی زندگی میں یہ والا جو ہوتا ہے تلخ تجربہ ہوتا ہے, آتے رہتے ہیں, ہوتا رہتا ہے. ہاں جی, لیکن یہ میں کہتی ہوں اگر آپ کسی کے آپ ہیلپ کرتے ہو تو آپ اپنے لیے کرتے ہو, اللہ کے لیے کرتے ہو, لیکن کم سے کم آپ جو یہ تو نہ کرو کہ جس سے آپ ہیلپ لو اس کو دو گالیاں اس کو چگلیاں کرو بیٹھ کے بعد میں. بہت غلط بات ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے باتوں کا, اور میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے اکثر, میرے ایسا ہوا بھی ہے, اور میں لوگوں سے بڑی پیچھے ہٹ رہی ہوں اپنا. جی, یہ ذاتی ایکسپیرینسز ہیں, لیکن میرا خیال ہے جب آپ اللہ کے لیے صرف آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, بندوں سے تو اجر ہمیں چاہیے نہیں, اللہ تعالیٰ سے چاہیے, تو رکنا نہیں چاہیے میرا خیال ہے ہیلپ کرنے کا. بلکہ میں اپنی بہن کے لیے اس پہ ایک مولا کا قول شیئر کر دیتا ہوں, چونکہ مولا علیہ السلام اس ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی کے اوپر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو. شر سے, سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو اب جب ہم احسان کریں یا ہم اس کو اول تو جب ہم کسی کے ساتھ اچھے اس سے پیش آئیں تو پھر اس سے اپنا بچاؤ خدا کے لیے کریں, تاکہ ہم اس سے توقعات جو ہے وابستہ نہ رکھیں کہ وہ پلٹ کے کچھ کہے تو ہمیں تکلیف ہو. ہم نے جو کریں خدا کے لیے کر دیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن مجھے دکھ لگتا ہے کہ ہمیشہ میں نے یہ کیا کہ ہاں تو اچھا چاہا میں نے, کسی کا برا نہیں چاہا میں نے. وہ لوگ مجھے دیتے ہیں بعد میں گالیاں, میری باتیں کرتے ہیں, بیٹھ کے پیٹ پیچھے بیٹھ کے برائیاں کرتے ہیں, پھر دل کرتا ہے کہ ان کو کیا کہلا نہیں. یہ ان لوگوں کی کمظرفی ہے بہن, یہ ان لوگوں کی کمظرفی ہے جو اس طرح کی احسان فراموش ہوتے ہیں, یہ ان لوگوں کی کمظرفی ہے. اس میں آپ کو اپنا دل جو ہے بالکل برا نہیں کرنا چاہیے, آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اور یقین کریں ویسے بیمار نہیں, اتنے میں بیمار ہوں جس کے ہاتھ نہیں ہے کوئی, تو پھر میں کہتی ہوں نہیں کسی کا بھلا ہو جائے, کسی کا بھلا ہو جائے, میرے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. یہ آپ کے دل کی خوبصورتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے, یہ ہر کسی کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ توفیق, آپ کو دی ہے, تو آپ اس سے بالکل کنارہ کشی اختیار مت کیجیے گا, اور اللہ کی خاطر جتنی ممکن ہو سکے ہیلپ کرتی رہے گا. باقی سب اللہ پر چھوڑ دیجیے, لوگوں کی باتوں پہ توجہ دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اللہ اجر دینے والی ذات ہے, لوگ نہیں. ٹھیک ہے, آپ میری دعا کرتا, میں میری بیٹی بیمار بہت ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میں اپنے پاؤں چلتی پھرتے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے میں نے. جی, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. بڑا آپ کا ٹاپک بڑا مزے کا ہے, میں سن رہی بیٹھ کے. جی, بہت شکریہ. اوکے, السلام علیکم. السلام. ایک اور کالر بھی. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی, کون بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی, میں عمران فضل بول رہا ہوں نوٹنگھم سے. عمران صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ نوٹنگھم سے. غیبت کا پروگرام میں پہلے بھی کافی ایپیسوڈ ہو چکی ہے میرا خیال ہے, لیکن میں بس یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں, وہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس, تمام انسانوں کا مالک, تمام انسانوں کا بادشاہ اللہ ہے. ہر انسان کے اندر فارونیت پائی جاتی ہے, ہر انسان کے اندر شیطانی وہ جو ہے وسوسے ہیں. لوگ برائیوں میں ڈھونڈتے ہیں شیطان کو, جی یہ پبوں میں بیٹھا ہے, فلانوں میں بیٹھا ہوا ہے, یہ ہر برائی والی جگہ پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. شیطان کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا ایسی جگہوں سے کوئی تعلق نہیں, نہ تو وہ خود شراب پیتا ہے نہ وہ پلاتا ہے. شیطان اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے. ہمیں ہر انسان کے اندر جو فرعونیت پائی جاتی ہے, جتنی دیر تک وہ اس کو دریائے نیل میں نہ پھینک کے آئے گا اتنی دیر تک وہ خدا کا بندہ نہیں بن سکتا. ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے جس سے خدا تعالیٰ منع کرتے ہیں, اور ہم اپنے جنون میں, اپنی فرعونیت میں کر جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسلمان بننے کے لیے وہ پیکج جو ہے, جو نبی پاک کا پیکج ہے, وہ اختیار کرنا ہوگا. لیکن آج کل تو غیبت جو ہے از اے پارٹ آف دین. مجھے تو ہر جگہ پہ مسلمانوں میں غیبت جو ہے وہ سوسائٹی کا ایک حصہ بن گیا, سوشل نیٹ ورک ہے یہ غیبت. تو ہمیں یہ سب سے پہلے یہی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کو ماننے والے ہیں تو جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں اس سے ہمیں منع ہو جانا چاہیے. لیکن وہی بات میں کہوں گا کہ اپنے آپ کے اندر فرعونیت ختم کرے انسان, اور شیطانیت ختم کرے,
کیونکہ یہ شیطان جو ہے یہ مسجدوں کے دروازے پر بھی ہوتا بیٹھا ہو. یہ مسجدوں میں سے جوتیاں اٹھائی جاتی ہیں جی، جیبیں کاٹی جاتی ہیں، کیونکہ وہ صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں، یہ جو ہمارے پہ شریعت نازل ہے، جو ان چیزوں سے ہمیں جس سے خدا منع کرتا ہے اس سے منع ہو جانا چاہیے، تو مسلمان ہو جائیں گے. کیونکہ ہر دنیا کی کائنات السماوات والارض وہ اس کے حکم میں اور اس کے قبضے میں ہے. انسان آج کل کیپٹلزم پہ بھاگ رہا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا. کچھ بھی نہیں ہے انسان کا. ایون اولاد تک نہیں انسان کی اپنی ہے، کوئی چیز بھی انسان کی اپنی نہیں ہے. خوبصورت بات. وہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کی. اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہر چیز، بیوی، اولاد، سب کچھ. تو یہ انسان سمجھ جائے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجو کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جاتا ہے. ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے. جس معاشرے میں غیبت پائی جاتی ہے وہ معاشرہ کہیں پھل پھول نہیں سکتا. وہ درخت، وہ وہاں کی چیزیں سڑ جاتی ہیں، جل جاتی ہیں جہاں پہ غیبت ہوتی ہے. غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ فساد کی جڑ ہے. یعنی کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ گھروں کو جلا دیتی ہے، انسانوں کے اندر دراڑیں ڈال دیتی ہے. غیبت ایسی برائی ہے، اس سے بچنا چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ابھی کال لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی نقوی صاحب. علی بھائی آپ کو بھی سلام ہو. السلام. ماشاءاللہ ٹاپک تو بہت خوبصورت لے کے آئی ہے آج. تو ٹاپک غیبت کا مطلب میرے ذہن میں تو یہی آتا ہے نا کہ کسی کے موجود نہ ہونے سے کہ اس کی کمر پہ اس کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کرنا. بالکل. تو غیبت کو غین یہ بے تے، یہی اس کے یہ بنتے ہیں نا، غین یہ بے تے. تو اس کو میں اس طرح ایکسپلین کروں تو کیا ٹھیک نہ ہوگا کہ غیر حاضر کے متعلق یاوا گوئیاں کرنا یہ بہت ہی تنگ نظری کو ظاہر کرتا ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ صحیح. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. جی ہے جی. کیا میں نے صحیح ایکسپلین کیا ہے کہ غیر حاضر کے لیے یاوا گوئیاں کرنا بہت ہی تنگ نظری کو ظاہر کرتا ہے؟ لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے. بات غیبت پہ آ جائے نا تو غیبت میں دو چیزیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں جس کو ہم دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں. جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے اس کے چہرے کی ایکسپریشن یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپنی اندر کی آگ جو ہے یا اپنے اندر کا حسد جو ہے یہ اپنی زبان پہ لا رہا ہے، لیکن اس کا چہرہ اس کی غمازی نہیں کرتا. اس کی زبان چل تو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے جذبات اس کی غمازی نہیں کرتے. تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یہ اپنے دل سے نہیں کہہ رہا، اپنی روح سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ اپنے اندر کے حسد کو باہر لانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہر سننے والا اس چیز کو سمجھ جاتا ہے اگر وہ اس کا ساتھی نہ ہو تو. اور اگر وہ بھی اس کا ساتھ دینے والوں میں ہو تو پھر یہ اس کے لیے ایک بہت بہترین چیز بن جاتی ہے اور بہت ایک اچھا ٹاپک و موضوع بن جاتا ہے، اس کے فیور میں ہوتا ہے وہ. دوسرا بات یہ ہے کہ غیبت کرتے وقت انسان کو ایک چیز سامنے نظر رکھ لینی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر دو قسم کے ظرف ہوتے ہیں، شعور ہوتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا. جب انسان غیبت کر رہا ہوتا ہے تو اس کا جو شعور اچھا ہے یا اچھا ظرف ہوتا ہے وہ اسے روکتا ہے کہ ایسی بات نہ کر، یہ بات اچھی نہیں ہے کیونکہ وہ آدمی موجود نہیں ہے، اس کے بعد کرو گے تو تمہیں کل اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. لیکن جب اس پر وہ برا ظرف یا برا شعور جو اس کے ذہن پہ غالب آ جاتا ہے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر بات کو کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ جب کبھی اس کا پروف دینا پڑے گا تو اس وقت جو اس کی بدنامی یا شرم سے جو سال جھکے گا وہ اس کو وہ یاد نہیں رہتا، وہ جذبات کی رو میں بہ جاتا ہے اور یہ بات کر جاتا ہے. میرے خیال میں انسان جو ذی شعور ہے، باصرف انسان ہے، وہ ایسی بات کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہے گا جب کل اس کو پروف دینا پڑے تو وہ نہ دے پائے اور لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو. یہ وہی کر سکتے ہیں جو جن کا ظرف نہ ہو، جو شعور میں اپنے آپ کو صحیح طریقے سے نہ لا سکے ہوں، اور وہ صرف اتنا ہی جانتے ہوں کم علمی اور لا علمی کی، کم علمی کی سمجھ کہہ دوں گا، کم علمی کی وجہ سے یہ کر سوچتے ہیں اور یہ کرتے ہیں
کہ ہم اس کی بات کریں گے تو پتہ نہیں اس کو کیا دوسرے کو نقصان پہنچے گا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ نقصان اس کا نہیں ہو رہا ہے، اس کے تو اعمالوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اپنی نیکیوں میں کمی کر رہا ہے اور اپنے لیے نقصان دہ کر رہا ہے، اپنے لیے وہ کل کو وہ جو جواب دینا ہوگا وہ نہ دے پائے گا تو اس کی کیا شرمساری ہو۔ تو مولا کائنات نے بھی تو یہ فرمایا تھا نا کہ غیبت جو ہے یہ رسول پاک کا بھی فرمان ہے کہ غیبت کرنا بڑے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو کون انسان ایسا بے ضمیر ہوگا جو اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اور اب آگئی بات آپ کی، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، آپ نے خبروں میں دکھائی، تصویر دکھائی تھی کل بھی اور آج بھی دکھائی آپ نے۔ بھائی میرے بات صرف اتنی ہے کہ جب کبھی بھی انسانیت کے اوپر غیر انسانی فعل عمل کرے گا تو وہ انسانیت کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو یہ اب زبان خلق بنتی جا رہی ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے یمن کے لوگوں پہ یہ زبان خلق پہ آ رہا ہے، تو جب یہ نکارہ خدا بنتا جا رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ظالم تو ختم ہو جائے گا، ظلم کبھی زیادہ دیر نہیں رہتا، مظلوم ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ظلم ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ظالم ہمیشہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ یہ نکارہ خدا بن رہا ہے اور ہر طرف اس کی آواز بلند ہو رہی ہے کہ جو ظلم ہے جو ہو رہا ہے۔ اب جو ظالم ہے مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ خانہ کعبہ اور مدینہ کو حرمین شریفین کے حرمت کی بات کر رہے ہیں۔ موسی بھائی آپ کو پتا ہوگا کہ چند سال پہلے خانہ کعبے میں گولیاں کس نے چلائی تھی؟ خانہ کعبے کی حرمت کو کس نے برباد کیا تھا؟ کس نے چلائی تھی گولیاں؟ یہی سعودی حکومت تھی جو خانہ کعبے میں جنہوں نے لوگوں کو مارا اور ان کے خون بہائے، خانہ کعبے کے سین میں لوگوں کو گولیاں سے اڑایا۔ تو یہ آپ خود گولیاں چلائیں خانہ کعبے پہ اوپر تو وہ حرمت نہیں ہوتی، اس کی حرمت پہ کوئی آنچ نہیں آتی، اور جب وہ اپنے ملک میں اپنی حد میں رہ کے اپنے حقوق مانگ رہے ہوتے ان کا خانہ کعبے پہ ان کی حرمت پہ اثر آ جاتا ہے۔ خدا رہا ان چیزوں کو ہم آنکھیں کھول کے سوچیں اور دیکھیں کہ کیا یہ ان کے فعل ایسے ہیں کہ جو خانہ کعبے کی حفاظت کر سکیں گے، جو جوا کھیلتے ہیں، جو شرابیں پیتے ہیں، جو یہودیوں کے ساتھ دیتے ہیں، اور جو اس قسم کے ان کے فعل جو ہیں جو پاکستان میں آئیں تو پاکستان کے قانون کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان کو آزادی ہوتی ہے، وہ جو جی چاہے کرتے پھریں، وہاں پہ تیتر مارنے کا قانون ہی نہیں ہے، 2 سال قید ہے، اور یہ 2,500 تیتر جو ہے ایک ہفتے میں مارتے ہیں، تو کیا ان کو ایسی آزادی مل جاتی ہے؟ تو کیا پاکستان والے اتنے سو چکے ہیں، ان کی آنکھیں اتنی بند ہو چکی ہیں، ان کے ضمیر اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو جو خانہ کعبے کی حرمت کی باتیں کرتے کرتے اپنی حرمت نہ بچا سکے، وہ خانہ کعبے کی حرمت کو کیسے بچا پائیں گے؟ تو پاکستان کے وہاں میرے خیال میں زندہ دل ہیں، آنکھیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی ان لوگوں کے پیچھے نہیں آئیں گے اور کبھی بھی اپنی ملٹری کو نہیں اجازت دیں گے کہ وہ وہاں آ کے ان کے غیر منصفانہ جارحانہ عزائم کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے فوجیوں کی مدد حاصل کریں، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ تھینک یو جی، مہربانی، بہت شکریہ جی، بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے جی۔ اگلی کال کریں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ جناب آپ کو اور علی موسوی صاحب کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ آج جناب میں آپ سب لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ جڑ ہے غیبت شیطان کی، غیبت جھوٹ چوری اور فریب دھوکہ بازی کے ذریعے سے شیطان انسان کو قابو کر لیتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ذکر الہی اپنے ارد گرد اپنے گھر میں ہر وقت کرتے رہو، کیونکہ یہ شیطان انسان کے اندر ہے، جس کے اندر یہ چاروں چیزیں ہیں وہ شیطان ہے، جو لوگوں کو اس کے اوپر بھڑکاتا ہے وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے خدا کے ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ہر وقت اپنے نبی کا نام لیتے رہو اور ہر وقت اپنا کلمہ پڑھتے رہو، تو یہ آپ کے باڈی سے دفع ہو جائے گا۔ اس کو دفع کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا ذکر ہے اور اہل بیت حضرت علی علیہ السلام کا، یہ تینوں ذکر ایک بن جاتے ہیں۔ ان تینوں ذکر کے ذریعے سے شیطان کو اپنے جسم سے بگایا جا سکتا ہے۔ جو یہ تینوں چیزیں نہیں کرتے شیطان ان کے اندر رہتا ہے اور ان کے اندر کے کام کے ذریعے سے وہ پھر لوگوں کو خراب کرتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، شیطانوں کا شکریہ، اور آپ اسی طرح کے پروگرام لیتے رہے تاکہ شیطان انسان کے جسم سے
भाग जाए और इंसान अल्लाह ताला का बंदा बन जाए। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। जनाब का शुक्रिया, अली मसीह साहब का शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, और हर इंसान के लिए मैं अर्ज करता हूँ कि 14 पौध टीवी को देकर इसकी खिदमत करते रहो ताकि ये रोशन लोगों को हदायत बताता रहे। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ और आपका शुक्रिया फिर अदब के साथ सलाम करता हूँ जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत आपका शुक्रिया। एक और कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप कहाँ से? अली भाई, मैं दोबारा अहमद हाजिर हूँ। जी 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 साहब। मैंने क्योंकि मैं चाहता था कि कुरान करीम से इसकी ज्यादा जो सफाई के साथ जो खुदा ताला ने बयान किया है, हामीम जो सूरत हिजरात में 26वें सिपारा में इसका जो जिक्र मिलता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़ ज़न्नि इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतुमू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बचो बहुत सारे गुमानों से, यकीनन बाज गुमान गुनाह हैं, और ना जसूसी करो और ना गीबत करे। बाज की क्या पसंद करता है कोई तुम में से कि खाए गोश्त अपने भाई मुर्दा का, बस तुम ना पसंद करोगे उसे, और तकवा करो अल्लाह का, यकीनन अल्लाह ताला रहमत से मुतवज्जा होने वाला है, बहुत रहम करने वाला है। ये जो कुरान करीम सूरह हिजरात में, कुरान करीम तो एक मुफस्सल किताब मुसलमानों के लिए ये अल्लाह ताला ने जो भेजी एक तोहफा है। हम अमल से कारी हैं। जितने मुसलमान ममालिक आप देख लें, आज इन बीमारियों में इन दूसरे ममालिक मगरबी ममालिक से कितना आगे गुजर गए हैं। ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी थी कि मेरे जमाने के जो लोग हैं वो यहूद अंसारा से आगे निकल जाएंगे, और जो जैसे जूती नहीं है जो गाँव में पहनी जाती है, वो खुस्सा भी जैसे कहते हैं, दाएं और बाएं पाँव का जब तो वो पहना न जाए पता नहीं चलता, ऐसे हो जाएगी मुशाबत यहूद अंसारा में मुसलमानों की कौम में। आप देखें आजकल शराब बदकारी, तो जब देखें तो वो सबसे आगे बढ़े हुए हैं। अल्लाह ताला ने ये निशानी, ये हदीस नबी और कुरान करीम जो है इस जमाने के लिए जो है आप देखें कि साबित कर रहा है इन चीजों से, और जो तकलीफों में इन गीबतों और इन वजह से ममालिक एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, वो दूसरे की बातों पर अमल करते हैं, खुद बजाते खुद नहीं देखते कि क्या हो रहा है, इससे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अमल करने वाले हों। तो शुरू से करते हैं बात कि जो हमारी बहन ने बात की कि जब वो मतलब किसी के साथ नेकी करती हैं तो लोग पीछे जो है वो बुरी लैंग्वेजेस भी इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम चीज़ें। तो उनके लिए छोटी सी बात यह है कि अगर वो हमारा इस वक्त प्रोग्राम वॉच कर रही हैं, तो जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि मैंने भी उलमा से अपने बुज़ुर्गों से सुना कि ये एक बीमारी है जो कि रूह को लगती है, रूहानी बीमारी कहलाती है, और इसका इलाज तौबा और इस्तिग़फ़ार से। तो जैसे ही आप किसी के लिए ग़ीबत कर जाएं या आप सुने तो ख़ुद भी करें या कोई आप ही करें, तो उसके लिए दुआ करें कि खुदा उसको इस बीमारी से निजात दे, क्योंकि इसकी कोई मार्केट में टैबलेट तो मिलती नहीं कि जिस्म की तरह कि दवा लाएं खा लें और जान छूट जाए। तो उसके लिए दुआ हथियार है कि वहाँ पर दुआ की जाए कि खुदा उसको इस बीमारी से निजात दे, उसको शिफा दे, आपके अपने दिल को भी सुकून मिले। और अगर ख़ुद की है तो अपने लिए जो है वो खुदा से मग़फ़िरत तलब करें फ़ौरन, क्योंकि ऐसी रात नहीं गुजरनी चाहिए कि इंसान ये करके और उसके बाद भूल जाए, उसके बाद याद भी ना रहे और वहाँ पर लिखा रहे और बाद में उसको मिले। तो कि इस पे इमाम गौसे काज़िम इस्लाम फरमाते हैं कि वो हमारा मानने वाला ही नहीं है जो कि सोने से पहले अपने अमाल का मुहासिबा ना करे। तो सोने से पहले, क्योंकि जो दिन भर के पूरे अमाल हैं, तो इंसान उसको एक मरतबा नज़र डाले और उसकी तौबा उसी वक्त करे और उसके ऊपर चेक लगाए। तो ये कि अगर ट्राई करते रहेंगे हम, चूँकि माशरे के अंदर चीज़ें पेनिट्रेट हैं, जब भी दो लोग मिलते हैं, अब जैसे मेहमानों का मामला है कि लोग मेहमान के लिए हदीस है कि आपके यहाँ मेहमान आएंगे तो आपके गुनाह ले जाएंगे साथ, रहमत खुदा कही गई। अब यहाँ पर मेहमान किस टाइप के आते हैं आजकल, जो आकर उल्टा गुनाह में मुब्तला कर दें, वो 6 रिपोर्टें लाएं, उसकी ग़ीबत करें, हम भी बैठ के करें, खूब मज़ा आए। तो ना किसी के गुनाह लेकर गया,
نہ وہ رحمت شکل میں بن کر آیا، وہ آیا ایک عذاب کی شکل میں اور خود بھی مبتلا ہوا، دوسرے کو مبتلا کیا۔ تو چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس زہر کے بیچ میں جب آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے؟ وہ یہ کہ آپ جو ہے اس کو باقاعدہ ہوشیار اور چوکنا رہنا ہے۔ اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کریں، دعا کریں کہ خدا اس کو نجات دے، نہ کہ پلٹ کے اس کو بھی جو ہے وہ بری بری باتیں کری جائیں، اور اگر خود سے ہو گئی ہے تو اپنے لیے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے ہوشیار رہیں۔ تو تمام یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ اس سے کہ آپ کافی اپنے کو بچا سکتے ہیں۔ کوئی کالر کو شامل کریں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے۔ جی شہزاد صاحب، سارے مومنین مومنات کو سلام، اور جناب زہرا کے ولادت مبارک ہو۔ میں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس چینل پہ جب لوگ آ کے بات کرتے ہیں پلیز مختصر کیا کریں تاکہ لوگوں کو بھی ٹائم ملے اور آپ لوگوں کی بات سننے کی توفیق ہو۔ اور دوسری یہ کہ جناب محمد علی صاحب آتے ہیں اور وہ ہر مرتبہ عالموں کو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں ممبر پر گزارش ہے کہ جی آپ اپنی بات کریں، چھوڑیں وہ خیر نہیں وہ ایک بار یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یہ بات سوچ کے کریں کہ یہ ہدایت کی ہوئی ہے اور یہاں پہ کسی بات کو کسی عالم کو غلط نہیں کرتے۔ عالموں سے مراد علماء سو کی طرف ہوتی ہے، وہ لوگ چونکہ جن کا حدیث میں ذکر ہے کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں ممبر پہ علماء سو بھی بیٹھتے ہیں، ہم اس کو علماء سو سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ ممبر پہ بیٹھ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ان کی وہ ممبر پہ نہیں بیٹھتے، ممبر پہ صرف ہمارے عالم بیٹھتے ہیں، وہ ہمارے عالم ہوتے ہیں جو ممبر پہ نہیں بیٹھتے، کتے پر بیٹھتے ہیں وہ لوگ۔ بہرحال جو لوگ بھی آئے وہ یہ بات اپنی سوچ سے کیا کریں کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی غیبت ہے کہ کسی کے پیچھے کوئی بات کرنا، یہ غیبت ہے آگے ٹی وی پہ کرنا۔ اور یہ ہے کہ اپنی باتیں کریں اور زیادہ لمبی باتیں نہیں کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ٹیلی فون کرنے والے ہوتے ہیں، آپ لوگ ہوتے ہیں، مولانا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے جو مطلب مہمان ہوتے ہیں وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان کی باتیں سنیں اور کم سے آپ ایک ٹائم رکھ لیں کہ 3 منٹ سے زیادہ کوئی بات نہیں۔ بالکل، ہم یہ ریکویسٹ جو ہے وہ اپنے محترم کالر سے یہ ریکویسٹ جو ہے بارہا کرتے رہے ہیں، اچھی بات کی آپ نے، لیکن ظاہر ہے ہمارے لیے بہت محترم ہے آپ سے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ جی محترم۔ تو جی یہ ایک اور کالر نہیں جی، اچھا، تو اس کے اوپر ایک علم بھی ہے کہ وہ جو لوگ وہ علم جانتے ہیں تو وہ چہرے پر پڑنے والی شکموں کے ذریعے جو سلوٹیں پڑتی ہیں انسان کی بات کرنے میں، تو اس سے وہ پڑھ لیتے ہیں کہ آیا اس وقت گفتگو سچ کی جا رہی ہے یا جھوٹ، یا اس میں سے کتنا سچ تھا اور کتنا جھوٹ بولا۔ تو یہ تمام اس پر ایک علم بھی ہے، کیونکہ اگر ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے معجزہ ہوتی ہے، مگر بنانے والے کے لیے تو وہ ایک پریکٹیکل، اس نے پوری سائنس کے تحت ہر چیز کی ایک سائنس ہے، اس کے تحت خلق کیا ہے۔ تو جب وہ لوگ دیکھتے ہیں، جاننے والے دیکھتے ہیں چہرے کو، تو وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس کو کیسے پتہ ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ آپ کی وہی مہمانوں والی بات سے میں یہ بات مجھے یاد آ رہی تھی کہ ایک تو صرف یہ بھی ہوتا ہے کہ مہمان آتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے گوسپ کرتے ہیں، اور وہ ایک مہمانوں کے جانے کے بعد مہمانوں کی بھی غیبت کرتے ہیں، ہمارے بہت کامن، کیونکہ وہ یہی ہوتا ہے نا کہ وہ جب اگر گھنٹہ بیٹھ کے گئے، 2 گھنٹے بیٹھے گئے تو کیا اگر گھنٹے 2 گھنٹے ڈٹ کے جو ہے وہ بعض لوگوں کی غیبت کی گئی تو بعد میں پھر ان کی بھی بات ہوگی، کیونکہ اس میں جب عیب ہی نہیں سمجھا گیا کہ ایک آدمی آیا اس نے نہ حال احوال، مطلب ایک ہوتا ہے، آپ دیکھیں کلچر کتنا چینج ہو گیا کہ ایک طریقہ کار ہے، ایک ہماری ایک ہیریٹیج ہے ایک مسلمانوں کی خاص، اس میں کوئی زبانوں کا قید نہیں ہے کہ جب ملتے ہیں 2 لوگ تو ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، خیریت دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کلچر کتنا ڈیفرنس ہو گیا، مطلب وہ باقاعدہ جو ہے یہ رسمی سی چیزیں ہو گئیں، اسٹریٹ بات ہوتی ہے دوسری، اور ہر اس بیٹھک کو یہ حدیث تو تمام فرقوں میں بھی متفق ہے کہ ایسی کوئی بھی نشست قیامت کے دن وبال جان بن جائے گی جس میں جو کہ کوئی حدیث شیئر نہ ہو، کوئی محمد آل محمد کا ذکر نہ ہو، مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 گھنٹے جو ہے وہ مہمانوں سے گفتگو ہوتی ہے اور اس میں ایک لفظ مجال ہے جو اس میں لوگ کوئی دینی گفتگو کر لیں، مطلب عجیب و قسم کی باتیں ہو رہتی ہیں، مطلب سر نہ پیر۔ تو اس لیے پھر جب آپ ایسی گفتگو کریں گے، مطلب اگر آپ فرض کریں دنیاوی باتیں بھی کر رہے ہیں تو اس میں دینی حوالہ جو ہے کوئی ڈھنگ کی گفتگو ہو۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی نقوی صاحب، آپ کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس لیے کہ ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ہمیں بہت مایوسی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا، میں نے کسی نے مجھے بتایا کہ آپ کا ٹاپک جو ہے غیبت ہے۔ جی ہاں، تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ
غیبت کسی کی برائی کرنے یا کسی کی برائی کو ظاہر کرنے کے لیے لازمی جز نہیں ہے کہ یہ غیبت ہے. اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے کسی دوست کے خلاف کوئی شخص سازش کر رہا ہے، میں جا کے اس کو بتا دوں، بالکل، تو یہ ایک امر یعنی ابھی ہی نہیں ہے بلکہ امر مستحسن ہے کہ میں نے اس کو بچا لیا. لیکن اصل میں جو غیبت جو بری چیز ہے، جس کی قرآن پاک میں بڑی زبردست بڑے طریقے سے اس کی وہ کی گئی ہے برائی، اس کے 2 یا 3 عنصر ہیں. ایک تفرقہ پیدا کرنا، لوگوں کے اندر جھگڑا پیدا کرنا. بائی دا وے یہ لفظ تفرقہ ہے، لوگ اکثر تفرقہ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. تفرقہ ڈالنا. نمبر 2، لوگوں کے اندر اس کی کسی کی بے عزتی کرنا، اس کے خلاف. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا جو ایسینشل ایلیمنٹ ہے وہ ہے جھوٹ. جو بات سچ نہ ہو اس کو آپ کہیں کہ صاحب اس نے ایسا کہا ہے، ایسا کہا، جبکہ اس نے ایسا نہ کہا ہو، جیسے تہمت. یہ جو ہے یہ غیبت ہے، جیسے تہمت. تو یہ بہت ہی امر شنیع ہے، اس کی بہت برائی ہے کلام پاک کے اندر، اور اس سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے. یہ انسان کے کیریکٹر کی شدید کمزوری ہے. بالکل، بس میں اتنی کہنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت اچھے مختصر اور جامع بات کہ تفرقہ ڈالنا، کسی کی توہین کرنا، اور یہ کہ تہمت لگانا جو کہ اس کے اندر عیب نہیں ہے. یہ بہت ہوتا ہے کہ جو عیب نہیں ہے وہ بہتان لگا دو کہ جی یہ فلاں نے جو ہے وہ مطلب فلاں صاحب ایسے ہیں یا فلاں خاتون ایسی ہیں. اور ان سب کی چیز میں ایسے میں نے آپ سے کہا نا، یہ شروع تجسس سے ہوتا ہے کہ کیونکہ مولا نے فرمایا کہ کیا خوب ہیں وہ لوگ، مطلب کیا اعلیٰ آدمی ہے وہ جو اپنے اعمالوں کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اپنے عیبوں کے بارے میں کہ ان کو کس طرح کم کیا جائے. آخر وہ کون سے عیب ہوں گے جس کا مجھے آج تک ادراک نہ ہوا، مجھے وہ کون بتائے گا، کون یہ احسان کرے گا. مطلب ایسا شخص جو ہے وہ ایک محسن ہوتا ہے جو یہ بتا دے کہ یہ آپ کے اندر عیب ہو سکتا ہے، وہ عیب زندگی بھر نہ ٹٹول سکتے ہوں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، اور ہم اس میں گناہ لکھے جا رہے ہوں اور چل رہی ہو زندگی. اور وہ بہت ساری پرابلمز کے لیے وہ ایک جو ہے وہ غلط عادت کافی ہو. ایک شخص آئے اور وہ آپ کو بتا دے تو اس سے چڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ مولا فرماتے ہیں اس نے تو آپ پر احسان کی حد کر دی کہ وہ چیز جو زندگی بھر نہیں کھلتی وہ آپ کو 1 سیکنڈ میں بتا کے چلا گیا. آپ سدھار سکتے ہیں اس کو. ہاں بالکل. تو یہ تمام بہت پریکٹیکل جو ہے وہ تمام چیزیں ہیں. غیبت کی ایک علی بھائی جو ایکسپلینیشن ہے تھوڑی سی، وہ میں ایک حدیث کی روشنی میں کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے اس ایپ کو ذکر کرے کہ جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہو. تو آپ سے عرض کیا گیا اس کو غیبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیبت ہے. تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ وہ واقعی وہ عیب میرے بھائی میں ہو جو میں کہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عیب اس میں ہے جو تم کہتے ہو، تبھی تو وہ غیبت ہے. اگر اس میں وہ عیب نہ ہو پھر تو تم نے اس پر بہتان لگایا. تہمت لگا دی، وہ اس سے بڑا گناہ ہے. جی، تہمت اور غیبت میں یہ فرق ہے کہ آپ اگر عیب جو ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں، کوئی اچھی کام نہیں کر رہے. اگر آپ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں، میں بتانے میں کیا حرج ہے، میں تو سچی بات کرتا ہوں، تو وہ غلط بات ہے. آپ اپنے ایک اللہ کے ایک بندے کے ایپ چھپائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہزاروں ایپ چھپائے گا. اچھا، وہیں سے آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. بڑی مزے کی بات ہے یہ بھی ایک حدیث ہے، مطلب کہ جہاں جیسے ہی آپ کو کسی کے عیب معلوم ہوئے اور اب یہ آپ کا امتحان شروع ہو گیا کہ اب آپ کے اندر کتنا عیب ہے کہ اب آپ آگے بات کرتے ہیں نہیں کرتے، ڈال دیا. اور بڑا مشکل ہوتا ہے کنٹرول کرنا ہے، یہ انسانی فطرت ہے. انسان کو بہت تیز فیل ہوتا ہے. ہیلو، السلام علیکم. السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی لندن سے بول رہا ہوں. اصغر حسین صاحب، جی فرمائیے. جی پروگرام میں بات ہو رہی؟ جی بات ہو رہی ہے. آپ لائیو آن ایئر ہیں. اچھا، بڑی خوشی ہے کہ پہلی دفعہ ٹی وی پہ میں نے بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا جھجک محسوس ہو رہی. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ہاں، یمن کے صورتحال پہ بات ہو رہی ہے. جی ٹاپک غیبت ہے، خبریں بھی پڑھی جاتی ہیں. غیبت ہے تو میں نا سنی تھا، میں نے نا بعد میں شیعہ ہو گیا کیونکہ کسی نے مجھے متا کے لیے اپنی بیٹی دی تھی، پھر میں نے متا کیا اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ بہرحال جس کے ظرف میں بالکل اس طرح کی شیاطین اور جو شر پسند شرانگیز عناصر ہوتے ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے علی بھائی کہ آپ کو جب کسی کے عیب پتہ لگتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایز انسان بڑا مشکل کام ہے کنٹرول کرنا. کیونکہ اس کے اندر دیکھیں جہاں پہ چیزوں کو خدا نے روکا ہے تو
تو اس کے اندر ایک لذت بھی قرار دی کہ اب تم اس کے اوپر سیکریفائس کرو، کہ اس میں نہ پیسے خرچ ہوتے ہیں نہ کچھ، اور مزے لے کے قہقہے لگا کے لوگوں کے ہاں کہ بھئی فلاں یوں اس سے بات ہو رہی ہے. تو اب وہاں پر انسان کو اپنے کو روکنا اور تقوی الہی بجا لانا اور اس چیز کو جو ہے وہ خیال رکھنا کہ اس سے میں گنہگار ہو رہا ہوں، تو اور اس مزے سے جو جس کو کہیں کہ اپنے کو محروم کرنا، تو وہ پھر وہ ایک تقوی کی شکل اختیار کرتا ہے. ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ ہمارے سامنے تو کوئی شکل سامنے نمایاں نہیں ہوتی، مگر اس کی جو ہے ایک برزخی شکل ہے باقاعدہ، کیونکہ جس طرح قرآن نے ارشاد کیا کہ کیا تم پسند کرو گے اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ جب یہ چیزیں مجسم ہو کر ہمارے پاس آئیں گی، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور ہمارے پاس مطلب عالم آخرت کا دروازہ کھلے گا اور برزخ میں داخل ہوں گے، تو ان تمام چیزوں کا جو ثواب بھی کیے ہیں اور جو گناہ کیے ہیں تو وہ اپنی اصل حالت پہ جب مجسم ہو کے آئیں گے تو وہ بڑا وہ ہوگا. مطلب بعض انسان کا فعل ایسا ہوتا ہے جو عادت کتے میں پائی جاتی ہے، تو انسان کو نہیں پتہ ہوتا وہ اس ٹائپ کا فعل کرتا ہے، ایسے کسی چیز سے چھین لینا، کسی کا حق مار جانا، کیونکہ جانور یہی کرتے ہیں نا کھینچتانی. تو جب وہ ان گناہوں کو پائے گا کہ وہ ان حالت میں کیونکہ اس جانور کی شکل میں مابوس ہو گیا، تو اس کو کیسی حیرت ہوگی کہ یہ کیا. تو ان چیزوں کے اوپر عرفان نے پریکٹس کی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں سے بچائیں اور آپ انسان ہی کی شکل میں جائیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو انسان خلق کیا ہے. ایک اور کال لیتے ہیں، ایک کال پھر اس کو بریک پہ جاتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بریڈ فوڈ سے بات کر رہی ہوں. مجھے صرف میں آپ کے ٹاپک پہ نہیں بات کر رہی، لیکن مجھے پلیز اگر برائے مہربانی آپ بتا دیں کہ یہ جو میلاد کل صبح ہدایت پہ دیا تھا مانچسٹر میں، بی بی کا میلاد جو تھا، تو وہ کس دن ہوا تھا مانچسٹر میں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ جی ہم آپ کو پوچھ کر جو ہے آپ کے ایڈمن نمبر پر آپ پروگرام کے بعد 12 بجے کے بعد کال کر لیں، آپ کو تفصیل سے بتا دیں. انفارمیشن دیں ساری. ایڈمن نمبر آپ دیں گی پلیز؟ جی آپ اس کے بعد پروگرام کے بعد اسی نمبر پہ کر لیں، فوراً کر لیجیے گا. اسی سیم نمبر 12 کے بعد. سیم نمبر پہ 12 کے بعد پروگرام. شکریہ. جی شکریہ. خدا حافظ. جی ناظرین، ہمیں جانا ہوگا ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اور غیبت ایک ایسا ٹاپک ہے جو لوگوں کے دل سے نکل رہا ہے، کیونکہ ہرٹ بہت ہوتا ہے انسان جب پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے. تو فی الحال جاتے ہیں بریک کی طرف اور دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں.